أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وأبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله له بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں جو حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کے لیے ہم کو قرآن شریف میں تلاش کرنا پڑے گا کہ اگر سچوں کا گروہ کون سے افراد ہیں، فہرست دینی. اب آئے موبائلہ جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے سچوں کا. آئے موبائلہ قرآن میں موجود ہے. اب اس کی تفصیل دیکھیں کہ اس موبائلے کے بعد، اس آیت آنے کے بعد کس کس کو رسول اللہ اپنے ساتھ لے گئے. تو ہمیں ملتا ہے کہ صرف پنجتن کی ذات تھی کہ جس کو لے گئے اور انہوں نے نصارۂ نجران کا مقابلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسی زبان مقدسہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. اگر کہیں انہوں نے ہمارے خلاف بددعا کی اور جیسے کہ جھوٹوں پر لعنت کا یہ پروگرام ہے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ و سلامت نہیں اٹھے گا. ایک نعرے سلوات. اب یہ سچوں کی فہرست میں پنجتن ہیں اور پنجتن کے بعد امام حسین علیہ السلام کی نسل میں جو ہمارے باقی 10 ائمہ ہیں وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہیں. اور اسی فہرست کی ایک فرد کا مختصر تذکرہ کرنا ہے، یعنی یہ کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ خاص طور سے واقعہ کربلا کے بعد آپ نے بہت طویل زندگی پائی، لیکن بہت ہی پرآشوب زمانہ تھا. اور زمانے کے لحاظ سے آپ نے تبلیغ کا انداز اختیار کیا. ایک نعرے سلوات. بارے دیگر نعرے سلوات. بارے دیگر نعرے سلوات. زمانہ بڑا پرآشوب تھا. حکومت چاہتی نہیں تھی کہ امام کے پاس کوئی جمع ہو. امام نے بھی وہ رخ اختیار کیا کہ ان کا وقت یا تو گریے میں گزرتا تھا یا عبادت میں گزرتا تھا اور یا پھر دعاؤں کی تعلیم دینے میں، دعاؤں کی تسلیم. اور یہی گریے کا نتیجہ تھا اور عبادت کا نتیجہ تھا کہ ملائی بھی آپ کی عزت کرنے لگے. اور آپ کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو اپنے پیٹھ کے اوپر کھانے پینے کا سامان لے جا کر غربا میں تقسیم ہو.
لیکن اس طرح سے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور یہ راز اس دن کھلا جس دن امام کی شہادت ہوئی. جب ان کو پتہ چلا کہ کون لا کر کے یہ چیزیں پہنچا دیتا. اور یہ داد و دہیز جو تھی یہ سب کے لیے عام ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن بھی آ گیا تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک. اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے سنان ابن انس ملعون کا. اس زمانے میں قحط ہو گیا، پھیل گیا تھا، اور امام نے اس موقع کے اوپر عام طریقے سے غلہ بانٹنا شروع کر دیا. اپنے ملازم کو بلا کے پوچھا کہ ہمارے گودام میں کتنا غلہ ہے. وہ بہت خوش ہو کے اس نے کہا کہ امام کیا مولا ہمارے پاس تو اتنا غلہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ قحط کئی سال رہے تو بھی ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی. انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کو فروخت کر دو بازار میں لے جا کر کے اسی دام میں کہ جو دام تھا. بہت پریشان ہو گیا. مولا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ رازق ہے. کیا ہم جمع کر کے رکھیں؟ اور مدینے کے لوگ کتنا گرا خرید رہے ہیں اور کتنے بھوکے مر رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی مفت بھی تقسیم کیا قحط کے زمانے میں. یہاں تک کہ آپ سفر میں ہیں کہیں پر مدن ہے، سنان ابن انس بھی آیا، آپ نے اس کو خیمے میں لے آ کر کے اپنے بستر پر بٹھایا، کھانا کھلایا. جب جانے لگا تو اس کی رقم بھی تھی. سنان ابن انس کہتا ہے کہ رسول اللہ آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، اگر آپ پہچانتے تو یہ سلوک کرتے. امام نے جواب دیا کہ تو غلط کہتا ہے، میں تجھے خوب پہچانتا ہوں. ارے میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو میرے بھائی کا قاتل ہے. کل کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے اور تو نے وہ سلوک کیا. آج تو میرا مہمان ہے، یہ ہمارا سلوک. یہ دیکھیے کہ یہ منزل ہے کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ جیسے تیسا کا برتاؤ کرتے ہیں. اور یہ اہل بیت کی فرق ہے کہ دشمن پر بھی رحم و کرم. واقعہ کربلا کے بعد آپ کسی خوشی کی تقریب میں نہیں جاتے تھے. آپ کے ایک صحابی نے بہت خواہش کی کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں، ہماری زندہ افزائی ہوگی. امام نے کہا کہ نہیں، ہم نے خوشی کی تقریب میں جانا چھوڑ دیا. اور مایوس ہوا، واپس جا رہا تھا کہ دوسرے امام کے صاحب نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر تم مجلس کرے تو امام کو تشریف لائے. پھر گیا امام کی خدمت میں کہ ہم اس تقریب میں مجلس امام حسین بھی رکھیں گے، اس میں تو آپ تشریف لائیے. ان کہا ہم چنانچہ امام اس نے بہت اہتمام کیا تھا، پر شہزہ بچھایا. امام فرش پر بیٹھے ہیں اور ذاکر ممبر پر ہے اور مصائب سید الشہداء بیان کربلا کے مصائب بیان. اب آپ دیکھیے کہ جس مجلس میں امام خود موجود ہوں اس میں کتنا گریہ ہوگا. اتنا گریہ ہوا کہ ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی. اور جب مجلس ختم ہوئی اور بانی مجلس نے دیکھا کہ امام تو اپنی جگہ پر نہیں ہے، بڑا پریشان ہوا کہ امام کہاں چلے گئے. اور جب وہ تلاش کرتے ہوئے گیا تو دیکھا کہ جہاں مومنین کے جوتے رکھے ہیں امام وہاں بیٹھے. بہت پریشان ہو گیا، ارے حضور آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اور امام نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. ارے اس مجلس میں ہمارے بابا بھی تشریف لائے، ہماری والدہ گرامی بھی تشریف لائے، خود رسول اللہ بھی تشریف لائے تھے، تو بھلا میں کیسے وہاں بیٹھ سکتا تھا؟ اس لیے میں یہاں آج محرم کی 8ویں تاریخ، محرم کا یہ عشرہ اول تقریباً ختم ہو گیا. اب
صرف 2 دن بچے ہیں اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم 2 دن میں گریہ کر سکیں، امام کو یاد کر سکیں، امام کی معرفت حاصل کر سکیں اور کتاب کربلا سے کچھ درس حاصل کر سکیں۔ 8 محرم کو جناب عباس کو گزرا۔ یہ جناب عباس جو بچپن سے سنتے آئے تھے کہ ہم کو کربلا کے لیے ذخیرہ کیا۔ مولانا حیدر مہدی صاحب نے ایک واقعہ پڑھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد فوج عراق سے گزر رہی تھی، کمانڈر نے حکم دیا کہ ابھی ایک بڑی عمارت آئے گی، اس کے سامنے سے جو ہم گزریں گے تو ہم عمارت شروع کریں گے۔ کمانڈر نے سلوٹ کیا، جب کمانڈر نے سلوٹ کیا تو پوری فوج نے سلوٹ کیا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھ کر کے فوج والوں نے پوچھا کمانڈر سے کہ آخر تو نے اس عمارت کے سامنے کیوں ہم سب کو سلوٹ کرنے کے لیے کہا، کیا خاص بات ہے اس عمارت میں؟ کمانڈر نے کہا ہاں یہ سوال تمہارا جائز ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ اس عمارت میں اس عظیم شخص کی قبر ہے کہ جو دنیا کا واحد کمانڈر تھا کہ جس کی وار اسٹریٹجی ایسی زبردست تھی کہ اس نے اپنے 72 کو 30,000 سے لڑایا۔ تو فوجیوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ناممکن ہے، 30,000 کے لیے 72 کو مارنا اٹ از میٹر آف منٹس۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 72 تھے یہ بھوکے پیاسے بھی تھے، یہ جو 72 تھے اس میں سب جوان نہیں تھے، اس میں بچے بھی تھے، اس میں بہت بوڑھے بھی تھے۔ سب بہت ہی حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص اس لائق تھا کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ مولانا حیدر مہدی صاحب قبلہ یہ واقعہ بیان کر کے اترے۔ اس کے بعد دوسری مجلس تھی علی نقی صاحب قبلہ کی، اور انہوں نے کہا کہ ذاکر اول نے ابھی یہ بیان کیا کہ جناب عباس نے اپنے 72 کو 30,000 سے لڑایا۔ میں پوچھتا ہوں کہ جناب عباس نے کب اپنے 72 کو 30,000 سے لڑایا؟ ارے جناب عباس نے تو اپنے ایک کو 30,000 سے لڑایا، کیونکہ ایک جاتا تھا اور ادھر سے بھی یہ تھا کہ اس کے مقابلے پہ ایک آئے گا، لیکن جب وہ فنال ہوتا تھا تو پھر 2 آ جاتے تھے، پھر 4 آ جاتے تھے، یہاں تک کہ پھر پورا لشکر ٹوٹ پڑتا تھا۔ اور اب یہ عاشور کا دن ڈھلتا جا رہا ہے، سارے انصار شہید ہو گئے۔ جناب عباس دیکھ رہے ہیں، گود کے پالے شہید ہو گئے۔ جناب عباس دیکھ رہے ہیں، اور محمد گئے، مصران مسلم گئے، قاسم گئے، اور جناب عباس دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اب کوئی نہیں ہے، صرف جناب علی کے بچے اور سب شہید ہوئے۔ اور اب ننھی سکینہ باہر آتی ہے، اے چچا پانی کا انتظام۔ امام حسین علیہ السلام کو موقع ملتا ہے، اے بھائی عباس جاؤ کچھ سکینہ کے لیے پانی کی سبھی۔ اور جناب عباس سے تلوار لے کر کے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ بھائی جنگ نہیں کرنا ہے، دفاع کے لیے ایک نیزہ کافی ہے۔ جناب عباس کے علم کے پھریرے پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام نے اس کو مٹایا، لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا محسن نواب صاحب قبلہ اللہ مقامہ اس موقع پر جناب عباس کی جنگ کو نئے انداز سے پیش کرتے تھے، کہتے تھے آئیے
درے خیمے پہ آئیے، میں آپ کو یہاں سے جناب عباس کی جنگ دکھاتا ہوں۔ جناب عباس کی جنگ سکینہ کی نظروں سے دیکھیے، جناب عباس روانہ ہو گئے اور بچوں کی ٹولی لیے ہوئے جناب سکینہ بچوں کو ڈھارا دلا رہی ہیں، میرا چچا گیا ہے، پانی ضرور لائے گا اور تم کو پہلے پڑاؤں گی تب پیوں گی، میرا چچا پانی لینے گیا ہے، پانی ضرور لائے گا۔ اور اب جناب عباس نہر سے بلند ہوتے ہیں، دیکھو وہ علم آ رہا ہے، دیکھو وہ علم آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے۔ اب ہم جناب سکینہ تیرے خیمہ سے دیکھ رہی ہیں، ارے دیکھیے تھوڑی دیر کے بعد علم کو جھٹکا لگتا ہے، علم ایک طرف جھک جاتا ہے، ارے آپ سمجھے ایک بازو قطع ہو گیا، علم پھر سنبھلتا ہے، جناب سکینہ کہہ رہی ہے دیکھو دیکھو علم سنبھل کے علم آ رہا ہے، علم خیمے کی طرف آ رہا ہے، اس میں مشک بندی ہوئی ہے، مشک میں پانی ہے۔ ارے اس کے بعد ایک جھٹکا پھر لگتا ہے، علم ایک طرف جھک جاتا ہے، ارے آپ سمجھے دوسرا بازو بھی قطع ہو گیا۔ اب جناب عباس نے علم کو اپنے دانتوں میں سنبھالا اور اب علم جو ہے کبھی دائیں طرف جھکتا ہے کبھی بائیں طرف جھکتا ہے، یہاں تک کہ علم گر گیا اور اب جناب سکینہ کی آنکھ ٹوٹ گئی۔ ارے آپ سمجھے، ارے یہ سب کا دریا کے کنارے، اور اب اس کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام کمر پکڑے ہوئے پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جناب عباس کی وصیت ہے کہ ہماری لاش کو خیموں میں نہ لے جائیے، اور اس کے بعد وصیت کرتے ہیں اور اس کے بعد روح مبارکت کر جاتی ہے کہ جناب سکینہ کی آس ٹوٹ گئی اور جناب زینب کے سر سے چادر گئی۔ اس کے بعد علم لے کر کے آتے ہیں، سکینہ پھر پر امید ہو جاتی ہے کہ علم آ رہا ہے، ارے لیکن جب قریب آیا تو دیکھا علم تو آیا علمدار، اور کہنے لگے چچا ہمیں پانی نہیں چاہیے، اے چچا آپ واپس آ جائیے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ قوم الظالمین سید اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، اللہ تمام حاضرین جیسے تمام دلی و جائیداد کو قبول فرما، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، ہمارے خاندان میں جتنے بچے اور بچیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بہترین مستقبل، ہمارے بچوں کو بہترین اخلاق، بہترین تعلیم، بہت ہی اعلیٰ تعلیم اور بہترین پلیسمنٹ عطا فرما، ہمارے خاندان میں اتحاد و اتفاق قائم کر دے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس فرش اعزاز سے ہم کردار سازی کر سکیں۔ ہمارے بس صرف 2 دن بچے ہیں، ہم سے حق پیدا نہیں ہو سکا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس 2 دن میں ہم معرفت امام کے ساتھ عزاداری کر سکیں۔ ہمارے جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ وہ سکون سے عزاداری کر سکیں، جہاں جہاں بھی دشمنان حیدر کرار ہیں ان کی اصلاح کر دے یا انہیں نیست و نابود کر دے۔ ہمارے امام کے تعریف فرما اور ہم سب کو ان سے آواز